بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولنا الکریم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ باعث تخوین عالم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں حضور جانے جانا حضور جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات شاہ کائنات بلکہ شہنشاہ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں حضور شاہ کائنات بلکہ شہنشاہ کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، خلاق عالم کا شکر ہے کہ جس مالک نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ عالیہ میں سجدہ ریز ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے خلاق عالم ہم سب کی اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سن سنا کر میرا مالک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث شریف سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کریم لجپال آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے خلاق عالم اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور جو بندہ میری ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے خلاق عالم اس بندے پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 100 درجات کو بلند فرماتا ہے، 100 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا من صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا پھر جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے خلاق عالم اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق کہ لوگوں یہ درود پڑھنے والا بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے، جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ تو یہ 100 مرتبہ درود پڑھنے کی فضیلت تھی۔ احادیث میں اور بھی بہت کچھ آتا ہے، وہ ہماری پنجابی کی مثال ہے نا، گور جنہ زیادہ ہوندا جاوے میٹھا وددا جاندا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو کثیر فضائل، برکات، گناہوں کی بخشش، مشکلات کا حل اور اپنی جو ہے وہ روزمرہ کے معاملات میں آسانی میسر آئے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر معمول بنا لیجئے
کہ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں سابقہ جمعۃ المبارک کو ہم نے موضوع شروع کیا تھا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام۔ چند ایک روایات میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی اور پھر اسی کا سہارا لے کر میں نے کہا تھا کہ اگلے جمعے سے یہاں سے شروع کریں گے۔ ہم اسی وعدے کو برقرار رکھتے ہوئے وہاں سے ہی جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا آج ہم کنٹینیو کریں گے، آج ہم آگے بڑھیں گے اور مزید اللہ رب العزت کے خلیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبت ہے، جو آپ کا مقام ہے، جو اللہ رب العزت نے آپ کو خلیل بنایا ہے، اس کے حوالے سے سن کر اپنے جو سینے ہیں ان کو نور ایمان سے روشن کریں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کہ نمرود نے بہت کچھ کیا، ہزاروں بے جو ہے وہ گناہ بچوں کو قتل کروا دیا۔ جب آپ کی پھر ولادت باسعادت ہو گئی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک روایت کا مفہوم اس طرح سے ملتا ہے، تفسیر بغوی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ چند دن گزر گئے، چونکہ آپ کی ولادت میں نے کہا تھا غار میں ہوئی تھی اور آپ کی والدہ ماجدہ کا معمول تھا کہ آپ کو دودھ پلا آتی پھر گھر میں آ جاتی۔ تو ایک روایت میں اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ کچھ دن گزر گئے، غار کے اندر جانے کا اتفاق ہی نہ ہوا کسی بھی سبب سے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت پہرا بہت ہی سخت تھا، ہو سکتا ہے پہرا بہت سخت ہو، یعنی آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کافی دن گزر گئے، دودھ نہیں پلایا۔ اب آپ سمجھتے ہیں ماں کی جو ممتا ہوتی ہے وہ تو تڑپ جاتی ہے کہ بچہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، کچھ کھایا ہوگا، پیا ہوگا، نہیں کھایا ہوگا، نہیں پیا ہوگا، بچہ کس حال میں ہوگا، زندہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اچھا، جب چند دن گزرتے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے نکلتی ہیں، غار میں تشریف لاتی ہیں۔ جب غار کے منہ کو جو وہاں پر پتھر تھے یا کسی بھی چیز سے غار کا منہ بند کیا ہوا تھا، جب ان کو ہٹایا جاتا ہے تو آپ دیکھ کر ورت حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ پاس کوئی نہیں، کوئی بھی کہ جو اس بچے کی پرورش کر سکے، اس کا خیال رکھ سکے، لیکن ہاں بیٹا کبھی اپنا انگوٹھا منہ میں ڈالتا ہے، کبھی اپنی انگل کو منہ میں ڈالتا ہے۔ تو فرماتی ہیں جب انگوٹھا منہ میں ڈالتا تھا تو اللہ کی طرف سے شہد سے میٹھا پانی آ جایا کرتا تھا، جب انگل کو منہ میں ڈالا جاتا تھا تو پھر وہاں پر دودھ آ جایا کرتا تھا۔ شہد بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے، دودھ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جو اہتمام ہے سارے کے سارے اللہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام نہیں تھے نا، یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ جب اللہ رب العزت نے، آپ نے سابقہ جمعے میں سنا تھا، جب ولادت کے اتنے معاملات، اتنے کٹھن مرحلے، اتنی ساری بندشیں، اتنا اہتمام کروانے والا نمرود، لیکن اللہ رب العزت نے اس نمرود خدائی دعویٰ کیے ہوئے پر اتنا اہتمام کیا ہوا ہے، اتنے بچوں کو قتل کروا رہا ہے۔ جب اللہ نے اپنے خلیل کی اس وقت پرورش فرمائی، جب اپنے خلیل کی پیدائش ہوئی، جب اللہ نے اپنے خلیل کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا جب ہم نے بھیجا ہے نا، خلیل ہم نے بنایا ہے تو اس کی پرورش بھی ہم خدا نے خود ہی فرمانی ہے۔ تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھیں، روایات مختلف آتی ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک انگل سے شہد آتا تھا، ایک سے پانی آتا تھا، اور پھر آپ ذرا ورت حیرت میں مبتلا ہوتے جائیں باتوں کو سن کے کہ اللہ کیسی قدرتوں والا ہے۔ اگر اللہ کا خلیل اتنی شانوں والا ہے نا، پھر آزمائشیں کیسی کیسی آئی وہ بھی آپ آگے چل کے سنیں گے۔ اب آج تک ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ہاتھوں سے جو ہے وہ انگلیوں سے پانی نکلتا ہوا، پھر اس کے بعد ہاتھوں سے شہد جاری ہوتا ہوا، اس کے بعد ہاتھوں سے طرح طرح کی نعمتوں کے جاری ہوتے ہوئے۔ روایت کا مفہوم ہے ایک انگلی سے پانی، ایک سے دودھ، ایک سے شہد، اور ایک انگلی سے اللہ کی عطا سے، اللہ کی کرم سے، اللہ کی رحمت سے آپ کو دیسی گھی ملا کرتا تھا انگلی سے۔ یہ خلیل ہیں، خلیل۔ اب روایت مختلف۔ اچھا جی، آپ کی والدہ ماجدہ نے جب یہ دیکھا نا تو آپ کی والدہ فرماتے ہیں دل میں خیال آیا آنے والا کوئی عام نہیں ہے،
جب اللہ اس کی پرورش کے اتنے معاملے فرما رہا ہے نا تو اللہ نے اس بچے کو اپنے بارگاہ میں مقام بھی اعلیٰ عطا فرمانا ہے. آنے والا کوئی عام نہیں ہے، اللہ کا خلیل بن کے آیا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرمایا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. فرمایا ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اتنی شانوں سے نوازا ہے نا تو ہم یعنی اللہ فرماتا ہے میں خدا نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے. اب روایات مختلف ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے آپ 15 ماہ اس غار میں رہے، بعض میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 13 سال رہے، بعض میں آتا ہے آپ 7 سال رہے، بعض میں آتا ہے کہ آپ 17 سال اس غار میں رہے. روایتیں مختلف ہیں، جو بھی روایت کو لے لے. لیکن یہاں پر ایک اور قابل غور بات ہے جو اگر بندہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں عموماً بچے کی جتنے دنوں میں یعنی 1 مہینے میں بچہ جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنی پرورش ہوتی ہے، اللہ کے خلیل کی 1 دن میں اتنی ہوا کرتی تھی. 1 دن کے اندر. اور بچے کی جتنی 1 سال میں پرورش ہوتی ہے، اللہ کے خلیل کی 1 ماہ میں اتنی ہوا کرتی تھی. یعنی سالوں کی مہینوں میں، مہینوں کی ہفتوں میں، ہفتوں کی دنوں میں آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہو رہی ہے. آپ اپنے زمانہ بلوغت کو پہنچ رہے ہیں. اچھا جب آپ غار سے باہر نکلے، جب غار سے واپس آتے ہیں تو عجیب معاملہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کئی چاند کو پوج رہا ہے، کئیوں نے سورج کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، کئی پتھروں کے آگے سر جو ہے وہ سجدے میں کیے ہوئے ہیں، کئی کسی کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہے. اور پھر ادھر سے نمرود جو ظالم بادشاہ تھا، ان 4 بادشاہوں میں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہ 4 بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی ہے. اس کے اندر یہ نمرود بن کنعان تھا. اب ادھر سے اس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو خدا بنائی بیٹھا ہے اور سجدے کروا رہا ہے. جب آپ نے یہ سارے معاملات کو دیکھا آپ کہنے لگے یار یہ کتنے عجیب لوگ ہیں. اچھا یہ سارے جو واقعات ہیں نا اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے. آپ 7واں پارہ اٹھا کر دیکھیں آپ کو یہ واقعہ ملے گا. جب رات کا وقت ہوا، زہرہ یا مشتری یہ ستاروں کے نام ہے نا. سائنسدان اگر کوئی آپ میں سے سائنس پڑھنے والا بیٹھا ہے اس کو پتا ہوگا. ہماری تو عموماً ابتدائی کتابوں میں بھی ان باتوں کا تذکرہ مل جاتا ہے. زہرہ یا مشتری ایک ستارہ تھا. جب وہ طلوع ہوا تو لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے اس ستاروں کو پوجنے لگے. ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابراہیم آپ بھی اس کی عبادت کیجئے، اس کو پوجئے. اچھا جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جو ڈوب جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوا کرتا ہے. جو ڈوب جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوا کرتا ہے. خدا تو وہ ہوتا ہے نہ سوتا ہے. ہر حالت میں جو ہے یہ ہماری جو انسانی کیفیات ہیں، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، مرنا، جینا، اللہ ان سے پاک ہے. یہ ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے. اب اللہ تو اس سے پاک ہے. اور جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا ہے. جو ڈوب جائے وہ خدا کیسے ہوگا؟ خدا تو کبھی ڈوبا نہیں کرتا ہے. اچھا پھر چند جو ہے وہ لمحے گزرے، پھر اس کے بعد کوئی اور ستارہ طلوع ہوا، لوگ اس کی عبادت کرنے لگے، وہ بھی ڈوب گیا. آپ نے فرمایا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا ہے. اچھا پھر کچھ لمحے گزرے، چاند نکلا. اچھا جب چاند نکلا تو جو لوگ چاند کی پوجا کرنے والے تھے وہ نکلے چاند کی پوجا کرنے کے لیے. کہنے لگے ابراہیم یہ خدا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کو سجدہ کرو، اس کی فلاں طریقے سے عبادت کرو. آپ نے فرمایا میں نہ چاند کی، نہ ستاروں کی، نہ کسی اور کی عبادت کرنے والا ہوں. میں تو اپنے ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوں. میں تو ان کو نہیں پوجنے والا. چاند جو ہے وہ لمحے گزرے، چاند بھی ڈوب گیا. تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی جواب دہرایا. فرمایا یہ چاند اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا ہو کے بھی ڈوب گیا ہے. لوگوں جو ڈوب جایا کرتے ہیں وہ خدا نہیں ہوا کرتے ہیں، وہ خدا نہیں ہوا کرتے ہیں. اگلا دن ہوا. اچھا جب سورج نکلا، چمکتا ہوا سورج نکلا، چمکتا ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری قوم اب تم اس کی عبادت کر رہے ہو، یہ تو بڑا بھی ہے، چمک بھی رہا ہے، ساری دنیا کو روشن بھی کیے ہوئے ہے، اب اس کی عبادت کرنے لگ پڑے ہو، اس کو خدا بنا بیٹھے ہو. اچھا جب وہ سورج بھی ڈوب گیا تو فرمایا ابراہیم تو ڈوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو چاند بھی بھیجتا ہے، سورج بھی بھیجتا ہے، ستاروں کو بھی بھیجتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کو واپس بھی بلا لیا کرتا ہے. فرمایا میں ڈوبنے والوں کی عبادت تو نہیں کرتا ہوں. آپ کھلم کھلا توحید کا اعلان کر رہے ہیں، کھلم کھلا توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور لوگوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے جو معبود تھے جن کی وہ عبادتیں کر رہے تھے ان کو جٹلا رہے ہیں.
اچھا جی، معاملہ گزرتا جا رہا ہے، معاملہ گزرتا گیا. اچھا پھر کیا ہوا؟ آپ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے نا جو والد ماجد تھے ان کا نام تارخ تھا. کیا نام تھا؟ سارے بولیں ذرا. تارخ. میں نے عقیدہ یہاں پر بیان کرنا ہے اور عقیدے کی حاجت ہے. آج اللہ کے نبیوں یا اللہ کے کسی بھی خلیل، اللہ کے نبی یا اس طرح کسی بھی اللہ کے پیارے کے ساتھ جو ہے ان کے والدین کی شان میں گستاخی کر کے آج لوگوں کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے. قرآن پڑھنا نہیں ہے، حدیث کو سمجھنا نہیں ہے، عربی کو پڑھنا نہیں ہے، اور پھر پاکوں کی بارگاہوں میں بے ادبیاں کرنی ہے. ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہمارا دین کہتا ہے جو قرآن میں آ گیا، مصطفیٰ نے فرما دیا، قیامت آ سکتی ہے لیکن وہ بدل نہیں سکتا ہے جو قرآن اور حدیث نے کہہ دیا ہے. اچھا جی، آپ کے جو باپ تھے ان کا نام تو تارخ تھا. اب قرآن کہتا ہے کہ آپ کے جو باپ تھے، اب کا لفظ آیا ہے، توجہ کیجئے گا ذرا، بات سمجھنے والی ہے. ابھی کا لفظ آیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں. 7واں پارہ اٹھا کر دیکھیں، 17واں پارہ اٹھا کر دیکھیں، مختلف جو ہے وہ مقامات پر مختلف آیات میں اللہ رب العزت کے خلیل علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے جب ان کو سمجھایا، کن کو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تو وہاں پر باپ کا لفظ بولا. اب یہاں پر کچھ لوگ جو ہے نا وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ پڑے، اونٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دی کہ دیکھو جی باپ کہا ہے تو باپ ان کے یہ تھے. میں نے کہا نہیں، اب سنو ذرا کیا بات تھی. آپ کے جو چاچا تھے، کون؟ بولو ذرا سارے، کون؟ چچا آزر. کیا نام تھا؟ سارے بولو ذرا. آزر نام. جو آزر تھا نا یہ آپ کا چچا تھا. اچھا یہ چچا پتہ کیا کرتا تھا؟ بت بناتا تھا، بتوں کو سیل کرتا تھا، بتوں کو جو ہے وہ بیچتا تھا، پیسے کماتا تھا، بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا. ایک دن چاچا کہنے لگا ابراہیم چلو میرے ساتھ ذرا بتوں کو بیچنے جاتے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے. لیکن آپ کا جو ارادہ تھا وہ کچھ اور تھا. آپ توحید کے علم بردار تھے، توحید کی دعوت دینے والے تھے. غار سے نکلتے ہی توحید کی دعوت کو بلند کیا اور اس وقت لوگوں کو بتایا، لوگوں تمہاری ساری شیطانی طاقتیں ایک طرف ہے، میں ابراہیم ایک طرف ہوں، تمہاری ساری طاقتیں اکٹھی ہو کے آ جائے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں، کیونکہ میرا ساتھ دینے والا کوئی عام نہیں ہے، کائنات کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے. اچھا جی، آپ نے کہا چلتے ہیں. آپ گئے. اب وہ آگے آگے بتوں کو لے کے جا رکھا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نا ایک اس نے بت پکڑایا. آپ نے اس کے گلے میں ڈالی رسی ڈالی، گھسیٹنا شروع کر دیا، اور وہ آگے آگے اعلان کر رہا ہے اور آپ پیچھے پیچھے ایسا اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کیا تم میں سے کوئی ہے جو ایسے معبود کو خریدے گا، جو ایسے خدا کو خریدے گا، ما لا یضر ولا یسمعہ ولا ینفعہ، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ کسی بات کو سن سکتا ہے. لوگوں آؤ کسی نے خریدنا ہے تو اس کو خرید لو. اب کون ایسی چیز کو خریدے گا جس کا نفع نقصان نہیں ہے، جو نفع نہیں پہنچاتی، نقصان نہیں دیتی ہے، جو کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتی ہے، بات سنتی نہیں ہے، کون خریدتا؟ آپ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نا اس بت کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. پیچھے پیچھے بت گھسیٹ رہا ہے اور آگے آگے ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام جا رہے ہیں، صدائیں بلند کر رہے ہیں کہ آ جاؤ لوگوں، جس نے خریدنا ہے ایسے معبود کو، اپنے پیسوں کو ضائع کرنا ہے اور ایسے خدا کو خریدنا ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آ جاؤ مجھ سے خرید لو. کون خریدتا؟ چلتے سمندر آ گیا، دریا آ گیا، پانی آ گیا. آپ نے اس بت کا منہ کیا اوندا پانی کے اندر، کہا لوگ کہتے ہیں تو خدا ہے، اگر تو خدا ہے نا پانی پی کے دکھا ذرا. اب دیکھیں ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام. اب یہاں پر ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ادھر خلیل پوری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے ادھر کی ایٹمی پاور ایک طرف ہے، اللہ کے خلیل ایک طرف ہے. کیونکہ جو حق ہوتا ہے نا، حق ہوتا ہے، حق والے کم بھی ہو تو فتح اور نصرت اللہ حق والوں کو عطا فرمایا کرتا ہے. اچھا اب لوگ یہاں پر کہتے ہیں جی دیکھو جی ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کا وہ باپ تھا، تو ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے باپ کو کئی موقعوں پر سمجھایا. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے کہا میرے باپ آزر خدا کی جو ہے نا وہ عبادت کیا کر، ان بتوں کو چھوڑ دے. کیا ان بتوں کا فائدہ ہے؟ نہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، اور چھوڑ دے ان کی عبادت اور میرے اس خدا کی عبادت کر جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی پیدا فرمایا ہوگا. کئی جگہوں پر سمجھایا، طرح طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا. آپ قرآن کا 7واں پارہ 17واں پارہ آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ساری باتیں ملیں گی. لیکن وہ ارا رہا، کہنے لگا جی نہیں،
اور پھر اس نے اخیر کر دی, کہنے لگا ابراہیم اگر اب تو نے ہمارے معبودوں کو برا کہا میں تجھے ماروں گا, رجم کروں گا اور اپنے شہر سے نکال دوں گا, جلا وطن کر دوں گا. کہا تو نے جو کرنا ہے کر لے, ابراہیم بھی توحید کی دعوت دیتا رکھے گا. تو نے جو کرنا ہے کر, میں بھی توحید کی دعوت دیتا رہوں گا. اب لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ مشرک تھے, ابراہیم کے باپ مشرک تھے, ایمان والے نہیں تھے. یہاں پر جو ہے نا وہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. نہیں جی نہیں, ابراہیم علیہ السلام, دیکھو نا قرآن کہتا ہے ابھی ابھی ابھی. ابراہیم بار بار کہہ رہے ہیں ابھی ابھی ابھی, میرے باپ میرے باپ میرے باپ. تو پتا چلا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ مشرک تھے. میں نے کہا اگر عربی پڑھی ہوتی اور صحیح معنوں میں پڑھی ہوتی تو تمہیں پتا ہوتا اب کا لفظ کن کن کے لیے بول سکتے ہیں. اور آزر کون تھا, باپ تھا یا چچا تھا؟ کہتا نہیں, قرآن کہتا ہے آزر آپ کا باپ تھا. تو میں نے کہا میرے محبوب کی وہ حدیث کہاں جائے گی جس میں حضور خود فرماتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے, حضور فرماتے ہیں میرے جتنے آبا و اجداد ہیں, میرے جتنے باپ داتا ہیں, میرے جتنے بھی باپ ہیں, وہ کوئی بھی مشرک نہیں تھے, ہم سارے ایمان والے ہیں. اور میرا نور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا آتا گیا یہاں تک کہ میں محمد تم میں ظاہر ہو گیا. میں نے کہا میرے محبوب کی یہ حدیث کہاں لے کر جاؤ گے کہ جس میں حضور خود فرماتے ہیں کہ میرا باپ کوئی بھی مشرک نہیں تھا, میرے جتنے بھی باپ تھے سارے ایمان والے تھے, اور میرا نور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا میرے ابا جی حضرت سیدنا عبداللہ سے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہم اجمعین تک پہنچا. اس حدیث کا کیا کرو گے؟ کہتا ہے بات کی سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا سنی ہوتا تو پتا چلتا بات اصل میں کیا ہے, کیونکہ سنی بے ادب نہیں ہوتا ہے, سنی محبوب کا بھی فرما بردار ہے. سنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ سارے نبیوں کا بھی وفادار ہے, اور سنی ہر اس رشتے کا احترام کرنے والا ہے جس کو نسبت میرے محبوب سے ہو چکی ہے. کہتا نہیں, قرآن کہتا ہے, قرآن بھائی قرآن, ایک طرف حدیث ہے دوسری طرف قرآن ہے. تو میں نے کہا اس کا بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جواب دیا ہے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کہتا جی حضور کے چچا. تو میں نے کہا حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو, درجنوں حدیثیں ملیں گی. جب بھی حضور عباس کو بلایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ, جب بھی ان کو بلایا کرتے تھے کبھی چچا نہیں کہا, ہر وقت کہتے تھے ابن ابن ابن, میرے باپ میرے باپ میرے باپ. تو میں نے کہا جیسے یہاں پر چچے کے لیے باپ کا لفظ بولا جا رہا ہے, وہاں بھی ابراہیم نے چچے کے لیے ابن کا لفظ بولا تھا. تو میں نے کہا اس کی بات تو اور آسان کر دیتے ہیں. امام نے قلم اٹھایا, پھر اچھی بولو سبحان اللہ. آپ کو قدر ہی کوئی نہیں امام کون ہے. یقین جانے آج اگر ہم یہاں پر اپنے عقیدوں کو بچائے بیٹھے ہیں نا, تو امام کا ہم پر احسان ہے جس نے اس وقت عقیدہ بچایا جب سارے لوگ عقیدوں پر حملہ کر رہے تھے, ایمان لوٹ رہے تھے. امام نے قلم اٹھایا اور ہر طرف سنیت کا پرچار کیا اور کہا لوگوں آ جاؤ, احمد رضا کے نوکر ایسے ہوا کرتے ہیں. امام نے قلم اٹھایا, اخیر کر دی. امام نے جب قلم اٹھایا نا, امام کے اشعار میں بھی کمال ہی ہوتا ہے, کیونکہ امام کا کوئی بھی شعر حدیث اور قرآن سے خالی نہیں ہے. امام نے قلم اٹھایا, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کی بات چلی کہ وہ کہتے ہیں جی وہاں پر جو ہے وہ باپ آزر تھا, مشرک تھا. میں نے کہا اگر آزر باپ مشرک ہو پھر حضور پر اعتراض ہوتا ہے. حضور خود فرماتے ہیں میرا نور پاکوں سے ہوتا ہوا آیا. تو میں نے کہا اگر وہ آزر باپ ہوا تو پھر حضور کی بات تو جھوٹی ہو گئی نا معاذ اللہ. اور یہ وہ محبوب ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن کہتا ہے اس منہ سے کوئی بھی جھوٹی بات نہیں نکلتی ہے, کیونکہ جب بھی اس منہ سے کچھ نکلا ہے وہ وحی نکلا ہے جو خدا نے فرمایا ہوا ہے. میں نے کہا حضور کی بات کیسے جھوٹی کرو گے؟ قرآن پڑھنا ہے تو مصطفیٰ کے مزاج کے مطابق پڑھ کے دیکھو. قرآن کی سب سے اچھی تفسیر مصطفیٰ کی حدیث ہے. جس کو حدیث کا نہیں پتا وہ قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آج وہ مرزا پلمبر جو اپنے آپ کو کہتا ہے جی نہ میں سنی نہ میں وہابی, میں ہوں مرزا علمی کتابی. میں نے کہا کوئی علمی کتابی نہیں ہے. اگر چاہتا ہے تو علمی کتابی بنے. کسی سنی عالم کے پاس آ کر بیٹھ اور پوچھ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو کیسے پڑھا جاتا ہے, قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے. امام نے قلم اٹھایا نا, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آباء و اجداد کی باری آئی تو امام نے بھی کمال کر دیا.
इमाम फरमाते हैं तेरी नस्ल یہ تو बारगाह वो बारगाह है کہ اس घराने का बच्चा बच्चा नूर का है और नूर कभी भी नापाक नहीं होता है, नूर नूर ही हुआ करता है। ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਬਦਬਖਤ ਗੁਸਤਾਖ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਗੁਸਤਾਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮੁद्दीन शहीद पैदा होंगे। सवाल अकीदे दे बोलिया करो। इस बारगाह का, इस घराने का बच्चा बच्चा नूर का है। और भाई जिस घराने का बच्चा बच्चा नूर का है, उस घराने के इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाओ अजदाद का आलम क्या होगा। ये सारा महबूब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का फैजान है, सारा महबूब का नूर है। यही नूर है जिसकी वजह से सबको रोशनी मिली है, सबको जो है वो मुकाम मिला है। तो बहरहाल बात दूर ना निकल जाए। आपके बाप हजरत सैयदना तारुक रदी अल्लाह ताला अन्हो थे, वो ईमान वाले थे, क्योंकि हुजूर खुद फरमाते हैं ना, मेरा नूर जो है वो पाक रहमों से, पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता हुआ आया यहाँ तक कि मैं मोहम्मद इस दुनिया में आया। इमाम फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अच्छा जी, बहरहाल बात दूर ना निकल जाए। ये अकीदे की बात थी, मैंने कहा जी ये ज़रूरी है ताकि आज जो अकीदे के और ईमान के दुश्मन बने बैठे हैं उनको भी समझाया जाए ना, भाई बात असल ये है, हकायक ये हैं, इन हकायक से बेखबर ना रहो, इन हकायक की तरफ आओ ताकि तुम्हें पता लगे हकायक क्या है। अरबी के अंदर अबुन का लफ्ज सिर्फ सक्के प्यो वास्ते नहीं बोलिया जाता, बाप के लिए भी बोला जाता है, चाचे वास्ते भी बोलिया जाता, दादे वास्ते भी बोलिया जाता, ताए वास्ते भी बोलिया जाता है। अरबी पढ़ो ना, पहले 8-10 साल लगाओ और फिर 8-10 साल भी एवं नहीं लगा देने, दिल में बुग़्ज़ नबी, और फिर वहां पर जाकर अरबी पढ़ते फिर कोई फायदा नहीं होगा। अगर अरबी पढ़नी है तो दिल में इश्क नबी लेकर आओ, क्योंकि उस महबूब की जबान सीखनी है। जब इश्क आ जाएगा फिर हर चीज खुद ही आ जाएगी, और जब खुद ही हर चीज आ जाएगी फिर बाअदब पैदा होंगे, बेअदब नहीं पैदा होंगे। ठीक है जी, इस वास्ते इन हकायक से भी हमें पता होना चाहिए और हमें इन बातों का इल्म होना चाहिए कि ये बाप किसको कहते हैं, दादा किसको कहते हैं, चाचा किसको कहते हैं। बहरहाल जी, आपके जो बाप थे यानी चाचा आजर, कई बार आपने समझाया, ना समझा, बात दूर ना निकल जाए, बाल को मैं बिल्कुल मुख्तसर करता हूं। कौम का एक सालाना मेला हुआ करता था, मेला लगता था कौम का। अच्छा, इस बात का भी जो है ना, कुरान व हदीस ने हर चीज को वादे किया है, हर चीज का इल्म कुरान व हदीस में। मेला लगा करता था, अब लोग जो हैं वो कहने लगे जी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और ये बात दूर दूर तक फैल गई कि एक बच्चा पैदा हुआ है, वो हमारे माबूदों को बुरा कहता है,
وہ ہمارے معبودوں کی تذلیل کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کائنات کا خدا ایک ہے. لوگ نہیں مانتے تھے. اب وہ میلے کا دن آ گیا. اب لوگ کہنے لگے جی ابراہیم آؤ ذرا, آؤ چلتے ہیں میلے میں, آؤ تمہیں بھی وہ میلہ جو ہے وہ نظر آئے گا, میلہ تم دیکھو گے نا تو تمہاری بھی طبیعت تھوڑی سی جو ہے وہ کھلے گی, تمہیں بھی پتا چلے گا ہم ایویں ہی نہیں ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں. آپ علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا انی سقیم, قرآن کہتا ہے آپ نے فرمایا اس طرح ستاروں کو دیکھا. اچھا وہ لوگ جو تھے نا, میں نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی, وہ لوگ ستاروں اور نجومیوں پر بہت اعتقاد رکھا کرتے تھے, ان کی باتوں کو مانا کرتے تھے. آپ علیہ صلاۃ والسلام نے ستاروں کو دیکھا تو ان کو فرمایا اچھا آپ نے جھوٹ نہیں بولا, ویسے ہی ستاروں کو دیکھا, میں آپ کی طرف دیکھوں, اوپر دیکھوں, نیچے دیکھوں, میری مرضی ہے. اچھا آپ نے ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ میں نا بیمار ہونے والا ہوں. اب وہ لوگ ڈر گئے, کہنے لگے لگتا ہے ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے نا ستاروں میں دیکھا ہے کہ ان کو کوئی بیماری لگنے والی ہے اور وہ بیماری متعدی ہوگی, یعنی وہ آگے بھی بڑھے گی, جو اس سے ملے گا وہ بھی بیمار ہو جائے گا. کہا چھوڑو چھوڑو ان کو, ہم چلتے ہیں. اچھا اس میلے میں پتہ کیا کرتے تھے, اپنے گھر کے عالی شان قسم کے مزیدار قسم کے کھانے پکا کر اپنے جو ہے وہ بتوں کے آگے رکھ دیتے اور پھر سارا دن جو ہے وہاں پر جا کے سارا دن لہو و لعب کھیل کود میں گزارتے. شام کو آتے تو کہتے کہ ہمارے جو معبود ہیں نا, ان جو ہم نے ان کے سامنے کھانا رکھا ہے ان کی برکت اس میں اترتی ہے, ان کی برکت اترتی ہے. اچھا ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام وہاں پر رہ گئے, وہ ساری قوم میلے میں چلی گئی. جب ساری قوم میلے میں چلی گئی تو ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نکلے, وہاں سے نکل کر ایک کلہارا لیا, اس کو بسولہ بھی کہا جاتا ہے, کلہارا لیا. کلہارا لے کر ان کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے خدا تھے نا, ان کے بنائے ہوئے پتھر کے جتنے بھی بت تھے, کسے دا کن, کسے دی باں, کسے دی لت, کسے دا کوش, کسے دا کوش, یعنی ان کو توڑ پھوڑ دیا اور سب کو جو ہے زمین پر پلٹ پھینکا اور سب کو منہ کے بل زمین پہ گرا دیا. اور جو ان کا سب سے بڑا بت تھا نا, جس کو سب سے بڑا خدا کہا کرتے تھے, وہ کلہارا لیا, اس کے کندھوں پر رکھ دیا. اچھا آپ بھی چلے گئے. جب شام کو قوم واپس آئی تو وہ تو خوشی خوشی آ رہی تھی, ہمارے کھانوں میں جو ہے وہ برکت اتری ہوگی. اچھا جی وہ جب قوم وہاں سے واپس آئی تو آ کر کہنے لگی جی چلو جی ہمارے جو ہے نا وہ کھانوں میں برکت اتر چکی ہے, اب جا کر ہم کھانوں کو لیتے ہیں, کھانوں کو کھاتے ہیں. جب دروازہ کھولا گیا اس مندر کا, یا جو بھی وہ جگہ تھی, عجیب کیفیت تھی. کوئی بت کسی طرح پڑا ہے, کوئی کسی طرح چکنا چور ہوئے پڑے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں, کسی کا کان نہیں, کسی کے ہاتھ نہیں, کسی کے بازو نہیں, کسی کی لات نہیں, کسی کی جو ہے وہ ٹانگ نہیں, کسی کا پیر نہیں, سارے کے سارے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں. اور جو کلہارا تھا وہ بڑے معبود کے جو ہے وہ کندھوں پر رکھا ہوا تھا. اب وہ کہنے لگے یہ کس نے کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہنے لگے جس نے بھی کیا ہے نا بہت ہی بڑا ظالم ہے, وہ جس نے بھی کیا ہے وہ ظالم بندہ ہوگا. اب کچھ لوگ کہنے لگے بات پتہ کیا ہے, ایک بچہ ہے, ایک نوجوان ہے, فتن یذکرہ, قرآن کہتا ہے جی وہ کہنے لگے ایک نوجوان ہے, اس نوجوان نے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا ہے اور وہ سر عام ان کی تذلیل کرتا پھرتا ہے, لگتا ہے اسی نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے. اب یہ خبر جو ہے وہ گھومتی نمرود کے دربار میں بھی پہنچ گئی. نمرود بھی آ گیا, اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لیا. اب نمرود اس کے ساتھی, اور پھر یہ اعلان ہو گیا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے برا کیا ہے اس کو عظیم قسم کی سزا دی جائے گی. اب لوگ جوک در جوک آنے لگے, ٹولیوں کے ساتھ آنے لگے, لوگ جمع ہونے لگے. جس میدان میں کہا گیا تھا اس میدان میں لوگ بھی جمع ہو گئے, کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہی تو چاہتے تھے کہ لوگ اکٹھے ہوں اور میں ان سب کے سامنے ایک ایسا دعویٰ کروں جو سب کو اپنی باتوں سے پشیمان کرے اور سب کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ لوگوں یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے جو معبود ہیں یہ خدا نہیں ہے, خدا وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہوا ہے. اچھا اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو کہنے لگے ابراہیم کیا یہ معاملہ تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہے؟ کیا تو نے ان کو توڑ پھوڑ جو ہے وہ سارا معاملہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نا بات کو کسی اور طرف انداز مناظرانہ سے کسی اور طرف سمجھانے کے لیے, سادے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہنے لگے او بھائی لوگوں سنو, کلہارا تو اس بڑے تمہارے بت کے کاندھوں کے اوپر ہے تو اسی نے کیا ہوگا. جب کلہارا اس کے پاس ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی نے کیا ہوگا نا, اور کس نے کیا ہوگا؟ اس سے پوچھو کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے اور اس طرح کے معاملات کیوں کرتا پھر رہا ہے. اب سارے لوگ کہنے لگے ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو, اچھے بھلے نوجوان ہو, کبھی بت بھی بولا کرتے ہیں, بات سمجھے ذرا, کبھی بت بھی بولا کرتے ہیں. فرمایا اے تے تانوں دسنا وا جڑے بول دے نہیں کچھ کر بھی نہیں سکتے.
سبحان اللہ. کہا اس سے پوچھو اس سے یہ کیوں کیا ہے. کہنے لگے ابراہیم عجیب باتیں کر رہے ہو, کبھی بت بھی بولا کرتے ہیں. بتوں نے کب سے جواب دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی گل میں تمہیں سمجھانا چاہنا سا. اور لوگوں جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا ہے, جو اپنے آپ کو خود نہیں بچا سکتا ہے, پھر سوچو وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا. جو اپنے آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے وہ تمہیں کچھ کیسے کہے گا. جو تمہارے رکھے ہوئے کھانے کو کھا نہیں سکتا ہے وہ تمہیں کیسے کھلائے گا. آ جاؤ لوگوں سن لو, یہ سارے جھوٹے ہیں اور میرا وہی خدا سچا ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے, مجھے بھی پیدا کیا ہوا ہے. کہا یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا تھا. اب کچھ لوگ جو ہے نا بندیاں چ بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوندے, کئی ہوندے نے سمجھن والے, لیکن صحبت جیسی ہو نا وہ پھیر دیتی ہے ان کو بھی. اب کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے واقعی یار یہ نوجوان بات تو صحیح کرتا ہے کہ جب وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں ہماری حفاظت کیسے کریں گے, اور جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں ہمیں کیسے بچائیں گے. ادھر سے ایک نوجوان نے کہا اوے لوگو اوے لٹ گئے مر گئے, جس طرح عموماً ہوتا ہے نا ہماری پنجابی میں, اوے لوگو پھرو اے ساڈے خداواں نو انج کرن لگا, یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ برا چاہتا ہے, ہمارے معبودوں کا برا چاہتا ہے, یہ تو ہمارے معبودوں کی تذلیل کر رہا ہے, لوگوں پکڑ لو اسے, یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ برا کرنے والا ہے. اتنی صدا بلند ہوئی تو نمرود نے کہا جی پکڑ لو پھر ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا. اب پھر بھی ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں, بلکہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ ہی مینوں کافی ہے, میرا اللہ ہی کافی ہے. دنیا کی طاقتیں ایک طرف بھی ہوں, اللہ کا خلیل ایک طرف بھی ہو, تو اللہ کے خلیل کی صدا یہی ہوتی ہے. لوگوں جب بھی مشکل آ جائے گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, صبر کے دامن کو لبریز نہیں ہونے دیتا ہے. جو خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے, جو تمہیں مصیبتوں میں آزما رہا ہے, وہ خدا تمہیں مصیبتوں سے نکالے گا بھی, تمہیں اچھے اچھے انعامات سے بھی نوازے گا. ابراہیم علیہ السلام کو جی پکڑا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو جب پکڑا گیا پھر انہوں نے کہا جی اب ابراہیم علیہ السلام کو نا سخت ترین سزا دیں گے. انشاءاللہ آئندہ جمعے سے یہاں سے آگے شروع کریں گے.